بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الوضوء بماء البحر هذا باب فی بیان حکم التوضی بماء البحر۔ سمندر کے پانی سے وضو کرنے یا غسل کرنے کے حکم کے بیان کے بارے میں یہ باب ہے۔ سمندر کے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح غسل کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، اس بارے میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے یہ باب قائم فرمایا ہے۔ اس سے پہلے اس بات کا بیان ہو گیا کہ پانی میں نجاست کے پڑنے سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے، پانی میں کوئی نجس چیز گرنے سے پانی نجس ہو جاتا ہے۔ اب سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ سمندر میں تو مختلف قسم کی مخلوقات رہتی ہیں، وہاں پر وہ پاخانہ پیشاب بھی کرتے ہیں، وہاں پر مرتی بھی ہیں، وہاں سڑتی بھی ہیں، تو آیا اس سے سمندر کا پانی ناپاک ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اس کے ناپاک ہونے کا وہم پیدا ہو سکتا تھا، تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے یہ باب قائم فرمایا ہے۔ بسند المتصل منا الى الامام ابی داؤد سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمہ اللہ تعالی ومتعنا بعلومه وبرکاتہ انہ قال حدثنا عبد اللہ بن مسلمۃ عن مالک عن صفوان بن سلیم عن سعید بن سلمۃ من آل بن الازرق قال ان المغیرۃ بن ابی بردۃ وهو من بني عبد الدار اخبره انه سمع ابا هريرة رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم یقول سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ سأل رجل، یہ صحابی پوچھنے والے صحابی کون تھے؟ تو اس کے نام کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان کا نام عبداللہ تھا، بعض عبد نام بتاتے ہیں، بعض عبید نام بتاتے ہیں، اور بعض حمید بن صخر یا حمید بن صخرہ یہ بتاتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقال فرمایا، پوچھا یا رسول اللہ انا نرکب البحر، ہم سمندر کا سفر کرتے ہیں، وَنَحْمِلُ مَعْنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، اور ہم اپنے ساتھ لے جاتے ہیں تھوڑا سا پانی، وَنَحْمِلُ مَعْنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ الْحُلْوِ، میٹھا پانی، مطلق پانی، ماء مطلق میٹھا پانی ہم اپنے ساتھ لے جاتے ہیں قلیل مقدار میں، فَإِن تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، پس اگر ہم اس پانی کے ساتھ وضو کریں تو ہم تو پیاسے رہ جائیں گے۔ أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ، ہم سمندر کے پانی کے ساتھ وضو کر سکتے ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ، یہ صحابی نے جو سوال کیا تھا أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ، اس سوال کے مختلف دعاوی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک دعویٰ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سمندر کا پانی متغیر اللون اور متغیر الطعم ہوتا ہے، اس لیے یہ تردد پیش آ سکتا ہے کہ یہ ماء مطلق کے حکم میں ہے یا نہیں ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے سوال کیا۔ دوسرا دعویٰ یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ترکب البحر الا حاجا او معتمرا او غازیا فی سبیل اللہ، لا ترکب البحر یا لا ترکب البحر فإن تحت البحر نارا، اس لیے کہ سمندر کے نیچے وہ آگ ہے۔ تو اس حدیث کی بنا پر وضو بماء البحر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تردد پیدا ہو گیا کہ آیا اس کے ساتھ وضو کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ تیسرا دعویٰ یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کر دیا، سمندر میں مختلف قسم کے جاندار رہتے ہیں، مختلف قسم کی مخلوقات رہتی ہیں، وہ اندر رہتی ہیں، پیشاب پاخانہ بھی کرتی ہیں، اندر
مرتے بھی ہیں۔ تو اس وجہ سے تردد پیدا ہوا کہ اور اس کے علاوہ خشکی کی جو نجاسات ہیں، خشکی کے جتنے بھی نجاسات ہیں وہ بھی سارے کے سارے سمندر میں رہتے ہیں، سمندر ان کو ہضم کرتا ہے۔ تو یہ مختلف قسم کے دعاوی اور محرکات کی بنا پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کے دل میں یہ سوال پیدا ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، هو الطہور ماؤہ، ہوا یعنی البحر، البحر الطہور ماؤہ، ہو مبتدا ہے، الطہور مبتدا ثانی ہے، اور ماؤہ مضاف الیہ یہ مبتدا ثانی کے لیے خبر ہے۔ پھر مبتدا ثانی اور خبر مل کر یہ ہوا کے لیے خبر بن رہے ہیں۔ ہوا سمندر، الطہور ماؤہ اس کا پانی پاک ہے، مطہر المطہر ماؤہ، المطہر طہور بمانے مطہر کے ہیں، طہور بمانے مطہر ہم نے کیوں لیا؟ اس لیے کہ انہوں نے طہوریت کے بارے میں پوچھا تھا، طہارت کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، طہارت کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، بلکہ کس بارے میں پوچھا تھا؟ طہوریت کے بارے میں پوچھا تھا۔ افنتوضأ بماء البحر، آیا یہ ہمارے وضو کے، ہم جب وضو کریں گے تو یہ مطہر بنے گا یا نہیں بنے گا، اس بارے میں پوچھا تھا۔ ہوا البحر المطہر ماؤہ الحل میتتہ، الحل میتتہ، اس میں بھی یہی ہوا کو محذوف نکالے، هو الحل میتتہ، اس کا مردار وہ حلال ہے، اس کا مردار وہ حلال ہے۔ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ افنتوضأ بماء البحر، آیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو اس کا آسان جواب نعم تھا۔ اس کا آسان جواب کیا تھا؟ نعم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعم کے ساتھ جواب کیوں نہیں دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر نعم کے ساتھ جواب دیتے تو یہ وہم پیدا ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی خاص حالت کے بارے میں طہوریت ماء البحر کا حکم لگایا ہے، لیکن جب ہوا طہور ماؤہ کے ذریعے سے جواب دے دیا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر عموم حکم کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ حکم عام ہے، چاہے آپ کے پاس پانی ہو یا نہ ہو، چاہے یہی مخصوص صورتحال ہو یا کوئی اور صورتحال ہو، تمام حالات میں الطہور ماؤہ، الطہور ماء البحر، چاہے میٹھا پانی، مطلق پانی ساتھ ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں آپ اس کے سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں۔ دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الحل میتتہ فرمایا۔ اب سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ، یہ صحابی نے تو صرف پانی کے بارے میں پوچھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الحل میتتہ فرمایا، یہ کیوں فرمایا؟ یہ کیوں فرمایا؟ دوسرا جو جز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں، اس کے بارے میں تو صحابی نے نہیں پوچھا تھا نا، یا پوچھا تھا؟ پوچھا تھا یا نہیں پوچھا تھا۔ تو اس کے جواب دینے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کیا داعیہ پیش آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب دے دیا؟ تو علماء کرام شارحین حضرات اس بارے میں فرماتے ہیں کہ جب ان صحابی کو پانی کے حکم کے بارے میں لا علمی تھی، جب انہیں پانی کا حکم معلوم نہیں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کے طہوریت کے بارے میں جو صحابی کا عدم علم تھا، اس پر قیاس کر دیا شکار کو بھی، کہ جب پانی کے بارے میں انہیں معلوم نہیں ہے تو سمندر کے شکار اور سمندر کے جانور کے بارے میں بھی ان کو علم نہیں ہوگا، تو ساتھ ساتھ سمندر کے شکار کا حکم بھی بیان کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا تھا کہ اگرچہ سوال پانی کے بارے میں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے ساتھ ساتھ طعام کے بارے میں جواب دے دیا، طعام کو بھی ذکر کر دیا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ جب صحابی کو پانی کم پڑ سکتا ہے تو اسی طرح خوراک بھی کم پڑ سکتا ہے، جب پانی ختم ہونے کا خطرہ ہے تو خوراک کے ختم ہونے کا بھی خطرہ ہو سکے گا، جب پانی کم پڑ سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے، تو اسی طرح ان کے ساتھ جو زادرہ خوراک ہوتا ہے وہ بھی کم پڑ سکتا ہے، وہ بھی ختم ہو سکتا ہے۔ تو پانی کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوراک اور طعام کے بارے میں بھی مسئلہ بتا دیا کہ آپ کو اگر راستے میں زادرہ ختم ہو جائے، خوراک ختم ہو جائے،
تو پھر آپ سمندر کے مچھلی کو شکار کر کے آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ تیسرا جواب یہ دیا ہے کہ پانی کی طہارت اور نجاست تو ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو ہر خاص اور عام کو معلوم ہوتا ہے، ہر خاص اور عام کو معلوم ہوتا ہے۔ پانی کی طہارت اور نجاست کا معاملہ یہ اظہر تھا، لیکن جب اس اظہر الامرین سے ان کو لا علمی تھی تو جو اخفى الامرین ہے یعنی طعام اور مچھلی، تو ان سے تو صحابہ کرام کا ان کے بارے میں عدم علم تو بطر کے اولا ہوگا۔ جب اظہر الامرین سے وہ لا علم تھے تو اخفى الامرین سے ان کا لا علم ہونا تو یہ بطر کے اولا ہوگا۔ ٹھیک ہے، هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ۔ الحل یہ حلال، ہم نے کیا ترجمہ کیا؟ حلال کے ترجمہ کیا کہ اس کا مردار حلال ہے۔ اس میں ایک احتمال اور بھی آ سکتا ہے، اور یہ کہ الحل کو الحلال کے معنی میں نہ لے بلکہ الحل کو الطاہر کے معنی میں لے لے۔ الحل کو اگر الطاہر کے معنی میں لے لیں تو الطاہر میتتہ۔ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا کہ هو الطہور ماؤہ، لیکن اس میں تو جاندار مرتے ہیں، اس میں تو مچھلیاں مرتے ہیں، اس میں تو ہزاروں قسم کی مخلوقات رہتی ہیں، وہ اس میں مرتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب دے دیا کہ الحلال یہ الطاہر میتتہ، اس کا مردار جو ہے وہ طاہر ہیں، اس کے جاندار سمندر کے جاندار کا یعنی مچھلی وغیرہ کا سمندر میں مرنا یہ سمندر کے پانی کو نجس نہیں بناتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ الحل الطاہر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ الحل میتتہ یعنی میتۃ البحر طاہر، میتۃ البحر طاہر۔ چنانچہ سوال کا جو منشا پیدا ہو سکتا تھا کہ سمندر میں ہر وقت ہزاروں قسم کی مخلوقات مرتی رہتی ہیں اور وہاں پر گلتی سڑتی رہتی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ان کی موت کی وجہ سے ماء البحر متاثر ہو جاتا ہو اور اس کی طہوریت میں فرق آ سکتا ہو، اس کی طہوریت ختم ہو جاتی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کے منشا کو ہی ختم کر دیا کہ الطاہر میتتہ، اس کا مردار یعنی اگر ایسا جانور ہو جو ماء المولد ہو، پانی میں پیدا ہونے والا ہو، اور لیس لہ نفس سائلۃ، اس کا کوئی بہنے والا خون نہ ہو، لیس لہ دم سائل، اس کا کوئی بہنے والا خون نہ ہو، تو اس کی موت کا پانی کے اندر واقع ہونا یہ پانی کو متاثر نہیں کرتا ہے اور پانی کو ناپاک نہیں بناتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دریائی جانوروں کی حلت اور حرمت کے بارے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا ہے کہ دریائی جانوروں میں سے کون سی جانور حلال ہے اور کون سی جانور حرام ہے۔ تو اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ سمک بجمیع انواعہ وہ حلال ہے، اور ما سوى سمک جتنے بھی جاندار ہیں سمندر کے وہ سارے کے سارے حرام ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زفدہ حرام ہے اور باقی جتنے بھی مخلوقات ہیں سمندر کے وہ سارے کے سارے حلال ہیں۔ زفدہ کیوں حرام ہے؟ زفدہ اس لیے حرام ہے کہ حدیث میں اس کے قتل سے ممانعت آئی ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت عبد الرحمن ابن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد میں روایت آ رہی ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان طبیبا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ضفدع یجعلها فی دواء، ایک طبیب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مینڈک کے بارے میں پوچھا، اس مینڈک کے گوشت کو، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اس کی چربی کو دوائی میں استعمال کیا جاتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل سے منع فرما دیا کہ مینڈک کو قتل نہ کیا جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مینڈک حرام ہے۔ کیوں؟ اس سے کس طرح معلوم ہوتا ہے؟ امام خطابی رحمہ اللہ نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے کہ جس حیوان کے قتل سے ممانعت آ جائے اور وہ قتل اس حیوان کے احترام کی وجہ سے نہ ہو اور اس کے ضرر رساں ہونے کی وجہ سے،
اس کے مضر ہونے کی وجہ سے نہ ہو، تو قتل سے یہ ممانعت اس جانور کے، اس حیوان کے گوشت کی حرمت پر دلالت کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے مینڈک کوئی قابل احترام چیز تو ہے نہیں کہ احترام کی وجہ سے اس کے قتل کو حرام قرار دیا جائے، اور مضر بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل سے منع فرمایا تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا گوشت حرام ہے، اس لیے کہ احترام کی وجہ سے قتل سے ممانعت نہ ہو، اس کے ضرر سے بچنے کے لیے نہ ہو، تو یہ ممانعت اس کے گوشت کی حرمت پر دلالت کرتی ہے۔ اب مینڈک کوئی قابل احترام چیز ہے تو معلوم ہو کہ اس کا گوشت حرام ہے، اس وجہ سے منع فرما دیا کہ اس کو قتل نہ کرو، ٹھیک ہے۔ دوسرا قول جو کہ اصح قول ہے، امام نووی رحمہ اللہ نے اس کو اصح قرار دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سمندر کے تمام جاندار وہ حلال ہیں۔ اور تیسرا قول ان کا یہ ہے کہ دریائی جانوروں میں سے جو جاندار خشکی پہ رہتے ہیں اور خشکی پہ وہ حلال ہیں، سمندری جانوروں میں سے جن جانوروں کی نظیر خشکی پہ ملتی ہیں اور خشکی پہ وہ حلال ہیں تو وہ سمندر میں بھی حلال ہوں گی، اور سمندر کے جانوروں کی جو نظیر خشکی پہ رہتے ہیں لیکن خشکی پر وہ حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے تو وہ سمندر میں بھی حرام ہوں گی، ٹھیک ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کا مسلک کیا ہے؟ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مینڈک کے علاوہ، امام شافعی رحمہ اللہ کی طرح وہ بھی فرماتے ہیں کہ مینڈک کے علاوہ باقی تمام جاندار وہ حلال ہیں، اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام جاندار حلال ہیں، البتہ انہوں نے ان کی دو روایت ہیں، ایک روایت کے مطابق تمساح مستثنیٰ ہے، تمساح حلال نہیں ہے یعنی مگرمچھ، باقی تمام جاندار وہ حلال ہیں، حتیٰ کہ انسان بحری بھی حلال ہیں، اور دوسری روایت کے مطابق کلب اور خنزیر وہ حرام ہیں اور باقی تمام جاندار وہ حلال ہیں۔ امام صاحب کی دلیل وحل لنا المیتتان السمک والجراد، دو مردار ہمارے لیے حلال کی گئی ہیں، ایک مچھلی ہے اور ایک ٹڈی ہے، جراد۔ تو احناف کہتے ہیں کہ اگر سمندری جانوروں میں سے کوئی اور جانور بھی حلال ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی تذکرہ فرما دیتے، لیکن کوئی اور حلال ہے نہیں، تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا، باقی جانداروں کا ذکر نہیں کیا۔ امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ ان کی دلیل یہی مینڈک کے قتل سے ممانعت والی روایت ان کی دلیل ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ کے دلائل وہ کہتے ہیں کہ سارے حلال ہیں، استثنائی صورت میں امام مالک رحمہ اللہ کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، بس اگر قیاس ہو تو قیاس ہو سکتا ہے، باقی کوئی اور دلیل ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ ہم امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کو جواب یہ دیتے ہیں کہ مینڈک سے قتل کی جو ممانعت ہے وہ اس کے عدم ضرر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی مضر قسم کا جانور نہیں ہے، لہٰذا خواہ مخواہ اپنے فائدے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے اس کو نہیں قتل کرنا چاہیے، اس لیے کہ دوائی میں استعمال کرنے کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اور بھی بہت ساری چیزوں سے دوائی بنائی جا سکتی ہیں، اور بھی بہت ساری چیزوں سے شفا کے اسباب پیدا کیے جا سکتے ہیں، تو خواہ مخواہ بغیر کسی ضرورت کے مینڈک کو اپنے فائدے کے لیے قتل نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ شوافع اور حنابلہ نے الحل میتتہ اس سے بھی استدلال فرمایا ہے کہ دیکھیں میتہ میں سمک کی قید نہیں ہے کہ سمک اگر مر جائے تو وہ حلال ہے، باقی حلال نہیں ہے، مطلقاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الحل میتتہ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر میتہ سے مراد مطلق میتہ نہیں ہے بلکہ میتہ سے مراد معہود میتہ ہے، اور اس کی تفسیر حدیث میں موجود ہے، اس کی تفسیر حدیث میں موجود ہے۔ کون سی حدیث؟ احل لنا المیتتان السمک والجراد، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمک کی تصریح کی ہے، یعنی اس حدیث میں میتہ کا مصداق جميع ما فی البحر نہیں ہے بلکہ سمک اس کا مصداق ہے، ٹھیک ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلیں۔
آگے چلیں. شوافع اور حنابلہ نے ایک آیت سے بھی استدلال کیا ہے. وہ آیت کون سی ہے؟ احل لکم صید البحر، احل لکم صید البحر. وہ صید کو بمانے مسید کے لیتے ہیں، یعنی سمندر میں جو شکار کیا جائے وہ تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس آیت احل لکم صید البحر، اگر اس آیت کی سیاق و سباق کو دیکھا جائے تو اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ یہ جنایت علی الاحرام کے بارے میں ہے. یعنی اگر کوئی محرم ہے تو اس محرم کے لیے کون سے کام کرنے جائز ہیں اور کون سے کام کرنے جائز نہیں ہیں. تو یہاں پر صید بمانے مسید کے نہیں ہے، بلکہ صید اصطیاد کے معنی میں ہے، مصدری معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی سمندر کی کسی جانور کا شکار کھیلنا. اب محرم کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ آپ احرام کی حالت میں سمندر کے جانور کا شکار کر سکتے ہیں. جیسے کہ ایک اور آیت میں آتا ہے وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا. وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ، یہاں پر صید بمانے مصدری معنی کے ہیں، صید بمانے اصطیاد کے ہیں. تو حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، یہاں پر جب صید بمانے اصطیاد کے ہیں تو احل لکم صید البحر، یہاں پر بھی صید بمانے اصطیاد کے ہوگا. ٹھیک ہے، ضروری بات ساری سامنے آ گئی. اب ایک بات رہ گئی، اس حدیث سے کون سے مسائل ثابت ہوتے ہیں؟ تو علامہ عینی رحمہ اللہ نے اس سے چند مسائل کا استنباط کیا ہے. ایک مسئلہ یہ ثابت کیا ہے کہ جب کسی عالم اور مفتی سے کسی مسئلے کے بارے میں سوال کیا جائے تو اگر ایک مسئلے کے بارے میں سوال کیا جائے اور عالم اور مفتی کو یہ ضرورت پڑ جائے کہ سائل کو فلاں مسئلے کی بھی ضرورت اور حاجت پیش آ سکتی ہے، تو مفتی اور عالم کو چاہیے کہ جس مسئلے کے بارے میں سوال نہیں کیا گیا لیکن اسے معلوم ہے کہ اس مسئلے کی سائل کو ضرورت پڑ سکتی ہے تو اس کی وضاحت کرنی چاہیے، اس کا حکم بھی بیان کرنا چاہیے. جیسے کہ صحابی نے صرف پانی کے بارے میں پوچھا تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ اسے طعام کی ضرورت بھی پڑ سکتے ہیں، تو طعام کے مسئلے کا حل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہو گیا کہ اگر جواب دینے کے لیے ایک ہی مفتی متعین ہو تو اس پر جواب دینا واجب ہو جاتا ہے. اگر ایک ہی مفتی متعین ہو، کوئی اور مفتی اور عالم نہ ہو، یا ہو لیکن لوگ ان سے پوچھتے نہ ہو، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، تو یہ عالم اور مفتی جواب دینے کے لیے متعین ہو جاتا ہے، اس کے لیے جواب دینا ضروری ہوگا. تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ ہر شخص پر واجب ہے کہ اگر اسے کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو یا کسی مسئلے میں اسے تردد ہو تو وہ کسی عالم اور مفتی سے اس مسئلے کے بارے میں استفسار کر لے، پوچھ لے. چوتھا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ سمندر کا پانی مچھلی وغیرہ کا سمندر میں مرنے سے اور وہاں پر گلنے سڑنے سے سمندر کے پانی میں کوئی فرق نہیں آتا، وہ متاثر نہیں ہوتا. پانچواں مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ سمندر کے پانی سے وضو اور غسل دونوں جائز ہیں. چھٹا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ مچھلی کو بغیر ذبح کے بھی کھایا جا سکتا ہے، بغیر ذبح کے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس پر اسم المیتہ کا اطلاق ہوا ہے، میتہ کا اطلاق ہوا ہے. اور بھی بہت سارے مسائل اس سے مستنبط ہو سکتے ہیں. آگے چلیں، کیا وقت ہوا؟ 10 منٹ رہ گئے، 15 منٹ رہ گئے. چلو مختصر انداز میں اس کو پڑھ لیتے ہیں. باب الوضوء بالنبیذ. وبه قال حدثنا حناد وسليمان بن داود العتكي قال حدثنا شريك عن ابي فزارة عن ابي زيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ الجن کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ما فی اداوتک ای شیء فی اداوتک، آپ کے یہ متحرہ میں کیا ہے؟ آپ کے متحرہ، یہ اداوہ ایک چھوٹا سا تیلا ہوتا ہے، چمڑے سے بنایا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں پوچھا کہ آپ کے یہ ای شیء فی متحرتک، آپ کے اس تیلے میں کیا ہے؟ قال، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا نبیذ، یعنی فی اداوتی نبیذ یا فیہا نبیذ، میرے اس تیلے میں نبیذ ہے. قال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمرۃ طیبۃ و ماء طہور،
پاکیزہ کھجور ہے یا چوہارا ہے، اور مطہر پانی ہے، طاہر اور مطہر پانی ہے۔ تمرۃ طیبۃ وماء طہور وتوضأ منہ، بعض روایت میں توضأ منہ آیا ہے وتوضأ منہ، اور بعض روایت میں فتوضأ منہ آیا ہے، پھر اس کے ساتھ وضو کر لیا۔ وضو بن نبیذ کا مسئلہ، یہ مسئلہ بھی ائمہ کے درمیان مختلف فیہا ہے۔ نبیذ کس کو کہتے ہیں؟ نبیذ اس کو کہتے ہیں کہ کھجور یا کشمش وغیرہ کو پانی میں ڈال کر چھوڑ دیا جائے، جس سے پانی متاثر ہو جائے، اور اس پانی کے تأثر کو، اس پانی یعنی جو پانی متاثر ہوا ہے، اس پانی کو نبیذ کہا جاتا ہے۔ اب پانی کے متاثر ہونے کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ پانی کھجور یا کشمش کو زیادہ دیر تک پانی میں رہنے دیا، یعنی مکث سے طویل ہو گیا، جس کے نتیجے میں پانی کی طبیعت وہ متغیر ہو گئی، اور اس میں جوش آ گیا، اس میں اشتداد آ گیا، تو یہ بھی نبیذ کی ایک قسم ہے۔ پانی کو، یہ کھجور وغیرہ کو پانی میں زیادہ دیر تک رہنے دیا، جس کی وجہ سے پانی متغیر ہو گیا، اس میں اشتداد آ گیا اور اس میں جوش آ گیا، تو اس نبیذ کے ساتھ وضو کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس نبیذ سے وضو کے عدم جواز میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، یعنی تمام ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ اس نبیذ سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی چیز کھجور یا کشمش پانی میں ڈالی گئی اور پھر نکالی گئی، لیکن اس کا اثر پانی میں منتقل نہیں ہوا، یعنی زیادہ دیر تک پانی میں رہنے نہ دیا گیا، جس کی وجہ سے کھجور یا کشمش کا اثر جو ہے نا وہ پانی میں منتقل نہ ہوا، یعنی پانی اپنی طبیعت اور خاصیت پر برقرار رہا، تو اس قسم کے نبیذ کے ساتھ جواز التوضی کے عدم جواز کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ تمام ائمہ کے ہاں اس قسم کی نبیذ کے ساتھ وضو کرنا جائز ہے۔ تیسری صورت نبیذ کی وہ مختلف فیہا ہے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ کھجور یا کشمش وغیرہ کو پانی میں اتنی دیر تک رہنے دیا گیا کہ پانی کی خاصیت تو متاثر نہیں ہوئی، لیکن اس میں پانی میں کھجور یا کشمش کی حلاوت اور مٹھاس جو ہے وہ پانی میں آ گئی، ایک شربت سا بن گیا، تو اس صورت میں وضو کے جواز اور عدم جواز کے بارے میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، اور ساتھ ساتھ امام ابو یوسف رحمہم اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ چونکہ ماء خالص نہیں رہا، ماء مطلق نہیں رہا، لہٰذا اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا، اور فقدان ماء کی صورت میں تیمم کیا جائے گا۔ لیکن امام صاحب وہ پہلے فرماتے تھے کہ اس قسم کے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ امام صاحب کا پہلے قول یہ تھا کہ اس قسم کے پانی سے وضو کیا جا سکتے ہیں، اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص واجد ماء بھی ہے اور فاقد ماء بھی ہے، یعنی من وجہ وہ پانی کو پانے والا ہے اور من وجہ پانی کو پانے والا نہیں ہے، لہٰذا ایسے شخص کے لیے تیمم بھی کرنا پڑے گا، اور اس قسم کے پانی کے ساتھ وضو بھی کرے گا اور تیمم بھی کرے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے کیا کہا؟ امام صاحب کا پہلے مذہب یہ تھا کہ اس قسم کے پانی کے ساتھ وضو کیا جا سکتا ہے، لیکن کتب فقہ میں لکھا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے پھر اس قول سے رجوع فرما لیا، جمہور کے مذہب کو اختیار کر لیا۔ امام صاحب کا جمہور کے مذہب کی طرف رجوع وہ ثابت ہے، لیکن شروع کا قول یعنی مرجوان ہو قول، اس کی دلیل کیا ہے؟ مرجوان ہو قول کی دلیل کیا ہے؟ یہ جو ابھی حدیث آپ نے پڑھی، یہ امام صاحب کے مرجوان ہو قول کی یعنی پہلے والے قول کی دلیل ہے، وہ اپنے پہلے قول کے لیے اس کو مستدل بناتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ وضو بالنبیذ کے جواز کے قائل ہیں۔ بس سمجھ میں آ گئی کہ یہاں پر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبیذ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیذ پر پانی کا اطلاق کیا، ماء کا اطلاق کیا، اور پھر اس کے ساتھ وضو بھی کر لیا۔ اس حدیث پر بطور مستدل کے کئی سارے اشکالات ہیں،
مثال کے طور پر اس میں ایک ابو زید آیا ہے، ان ابی فزارت ان ابی زیدن، تو ابو زید آیا ہے، اس ابو زید پر یہ اشکال ہے کہ یہ مجہول ہے، اور جہالت راوی کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، اور ضعیف روایت پھر قابل استدلال نہیں رہتی۔ اسی طرح یہ اشکال بھی کیا گیا ہے کہ اس واقعے کے بارے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود نہیں تھا۔ ما کان معہ منا احد، جیسا کہ آگے آ رہا ہے، ما کان معہ منا احد، ہم میں سے کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود نہیں تھا۔ تو جب راوی حدیث خود نفی فرما رہے ہیں تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اور بھی بہت سارے اشکالات کیے گئے ہیں، حضرت ابو فزارہ پر بھی اشکال کیا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال یہ دو اشکالات ہو گئے۔ پہلے اشکال کا جواب یہ ہے کہ ابو زید مجہول ہیں، لیکن مجہول الاسم تو ہو سکتا ہے، لیکن ان میں جہالت مطلقہ نہیں ہے۔ اگر مجہول ہے تو مجہول الاسم ہوگا، جہالت مطلقہ ان میں نہیں ہوگا، اس لیے کہ کتب احادیث میں ان سے روایت کرنے والے بہت سارے موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ابو روح ان سے روایت کرتے ہیں، اسی طرح یہاں پر ابو فزارہ ان سے روایت کرتے ہیں۔ اور امام دارقطنی رحمہ اللہ نے ایک قاعدہ لکھا ہے کہ جب کسی راوی سے دو روایت کرنے والے ہوں، جب کسی راوی سے دو راوی حدیث کو لے لیں، حدیث کو روایت کر دیں اور ان پر جرح نہ کی گئی ہو، تو وہ راوی جہالت کے دائرے سے نکل جاتا ہے، ان میں جو جہالت ہے وہ جہالت باقی نہیں رہتی، جہالت سے وہ نکل جاتا ہے۔ لہٰذا اس قاعدے کی بنا پر حضرت ابو زید رحمہ اللہ وہ مجہول نہ رہا، وہ مجہول نہ رہا۔ اس کے علاوہ علامہ عینی رحمہ اللہ نے عمدۃ القاری میں اور علامہ زیلعی رحمہ اللہ نے نصب الرایہ میں یہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابو زید کے 14 متابعین ہیں۔ کتنے متابعین ہیں؟ 14 متابعین ہیں، وہ اکیلے نہیں ہیں۔ تو ان 14 متابعین کی وجہ سے اس روایت کو تقویت حاصل ہوتی ہے اور وہ مقبول ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، رہی یہ بات دوسرا اشکال کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نفی فرما رہے ہیں کہ ما کان معہ من احد، تو اس کا جواب یہ ہے کہ لیلۃ الجن والا واقعہ کوئی ایک مرتبہ واقعہ نہیں ہے، بلکہ تقریباً 6 مرتبہ یہ واقعہ پیش ہوا ہے۔ اور علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تعدد واقعہ والی بات قوی ہے، یہ واقعہ ایک مرتبہ پیش نہیں آیا بلکہ متعدد موقعوں پر یہ واقعہ پیش آئے ہیں۔ سیرت کی کتابوں کا تتبع اور تلاش کرے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ واقعہ ایک مرتبہ کا واقعہ نہیں ہے بلکہ متعدد دفعہ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ کچھ واقعات قبل الہجرت پیش آئے ہیں اور کچھ واقعات بعد الہجرت پیش آ گئے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے بعض مواقع میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ساتھ نہ ہو اور بعض مواقع میں ساتھ موجود ہوں۔ تو ابھی جو ہم نے حدیث پڑھی اس میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور جہاں پر فرماتے ہیں ما کان معہ من احد، ہو سکتا ہے وہاں پر موجود نہ ہو، بعض مواقع میں موجود ہو اور بعض مواقع میں موجود نہ ہو۔ لہٰذا لم یکن ما کان معہ من احد، یہ جو فرما رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 6 کے 6 تمام واقعات میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ بھی احتمال ہے، یہ تو جواب تو ہو گیا نا کہ جہاں پر نفی اگر ایک واقعہ ہوتا پھر تو یہ بات صحیح تھی، یہ اشکال پھر قوی تھا، مضبوط تھا، پھر صحیح تھا، لیکن واقعہ ایک نہیں ہے بلکہ متعدد واقعات ہیں، تو ہو سکتا ہے بعض مواقع میں موجود نہ ہو۔ جن مواقع میں موجود نہ ہو ان کے بارے میں فرمایا ما کان معہ من احد، اور جس موقع پر موجود تھا تو پہلی روایت میں وہ موقع آ گیا۔ ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات، یہاں پر بعض راویوں سے گڑبڑ ہو گئی ہے، بعض راویوں سے گڑبڑ۔ اصل روایت اس طرح ہے ما کان معہ من احد غیری، میرے علاوہ کوئی اور نہیں تھا، لیکن غیری کا لفظ راویوں نے چھوڑ دیا، غیری کا لفظ راویوں نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے معاملہ کچھ کا کچھ بن گیا۔ ٹھیک ہے، کتب حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی، ابن مسعود سے فرمایا ابن مسعود آپ رک جائیں، آپ ٹھہر جائیں، جائیں نہیں۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ سے پکڑ لیا اور مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ ہے وہاں لے گئے۔
لیکن اصل جگہ پر پہنچنے سے پہلے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا اور ان کے گرد حصار قائم کر دیا اور فرمایا کہ دیکھو ابن مسعود، اس حصار سے نکلنا نہیں ہے۔ پھر وہ اصل جگہ پر چلے گئے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دائرے میں رہے، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے مختلف قسم کی عجیب و غریب آوازیں آتی رہی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دیر لگئی تو مجھے خطرہ پیدا ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نقصان پہنچا ہو، تو میں نکلنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجھے یاد آ گئی کہ انہوں نے مجھے منع کیا تھا کہ اس دائرے سے نکلنا نہیں ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے تو مختلف قسم کی عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ یہ جنات تھے، میں انہیں دعوت دینے کے لیے آیا تھا۔ پھر اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابن مسعود ما فی دعوتک، بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلیں، ایک منٹ۔ قال ابو داؤد قال سلیمان عن ابی زید او زیدن۔ اس حدیث میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے دو اساتذہ ہیں، ایک ہے حناد بن سری اور دوسرے ہیں سلیمان بن داؤد العتکی۔ تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے جو دوسرے استاذ ہیں سلیمان بن داؤد، انہوں نے شک کے ساتھ یہ بات بیان کی، عن ابی زید او زیدن، یعنی کنیت اور عالمیت، کنیت کے ساتھ اور عالمیت دونوں کے ساتھ ذکر کر دیا۔ عن ابی زید او زیدن، کنیت اور عالمیت دونوں کے ساتھ ذکر کیا ہے، لیکن میرے پہلے جو استاذ ہیں حناد بن سری، انہوں نے ابو زید کنیت کے ساتھ ذکر کیا ہے، عالمیت کے ساتھ ذکر نہیں کیا ہے، جزم کے ساتھ ابو زید کا نام کنیت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ قال ابو داؤد قال سلیمان عن ابی زید او زیدن کذا قال شریک، یعنی سلیمان بن داؤد جو شریک سے روایت کرتے ہیں تو کنیت اور عالمیت دونوں کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، لیکن حناد وہ جزمن کنیت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ ولم یذکر حناد لیلۃ الجن، یہ جو روایت کے الفاظ آپ نے پڑھے یہ سلیمان بن داؤد کے تھے، جس میں لیلۃ الجن کا لفظ بھی آیا ہے، لیکن حناد بن سری کی روایت میں لیلۃ الجن کے الفاظ نہیں ہیں۔ یہ دو فرق ہیں دونوں کی روایتوں میں۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب عن داود عن عامر عن علقمة بن قيس بن عبد الله قال قلت لعبد الله بن مسعود، حضرت علقمہ ابن قیس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاذ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، من کان منکم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الجن، آپ صحابہ میں سے لیلۃ الجن کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون کون تھے؟ فقال ما کان معه منا احد۔ اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی ایک اور موقع پر پوچھا گیا کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لیلۃ الجن کے موقع پر تھے؟ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، لیتنی کنتو، لیتنی کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ سوال اور جواب جس موقع پر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے اس سے پہلے کے سوال اور جواب ہو، جس موقع پر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے اس موقع سے پہلے کے سوال اور جواب ہو، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس سوال اور جواب کے بعد ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہوں، اور جیسے کہ پہلی روایت میں آگے پھر اس پہلی روایت کو ذکر کر دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، وہ بھی کالا مولوی صاحب آ گئے، دیکھیں آئے ہیں؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، اس کو پورا کر لیتے ہیں۔ کل تو سبق نہیں ہے نا، کل تو جائز ہے، اور چھٹیاں کب ہے پتہ نہیں، ہفتے کے دن سبق ہوں گے؟ کچھ نہیں بتایا؟ ناظم صاحب نہیں ہے نا، گئے ہیں۔ کہاں گئے ہیں ناظم صاحب؟ سفر پہ۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا بشر بن منصور عن ابن جريج عن عطاء قال انه كره الوضوء باللبن والنبيذ، لبن اور نبیذ کے ساتھ وضو کرنا مکروہ ہے۔ لبن کے ساتھ ہمارے ہاں اگر خالص لبن ہو تو پھر اس کے ساتھ وضو کرنا مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لبن مطہر نہیں ہے، لبن کی حیات وہ طہارت کے لیے نہیں ہے، وہ مطہر نہیں بن سکتا۔ ہاں البتہ اگر لبن کے ساتھ پانی بھی ملا دیا جائے تو پھر وہ مطہر بن سکتا ہے۔ لبن کی خاصیت
وہ طہوریت کی نہیں ہے۔ فقال ان التیمم اعجب الی منہ، ان التیمم اعجب الی منہ یعنی من الوضوء باللبن والنبیذ، لبن اور نبیذ کے ساتھ وضو کرنے کے مقابلے میں مجھے تیمم کرنا زیادہ پسند ہے۔ ٹھیک ہے، اس اثر سے اور بعد میں آنے والا جو اثر ہے، بلکہ پہلے یہ سن لیں، اس اثر سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا مقصد کیا ہے؟ اس اثر سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ عدم و جواز الوضوء بالنبیذ کی تقویت مقصود ہے کہ وضو بالنبیذ یہ ناجائز ہے۔ اس بات کو تقویت دینے کے لیے، اس بات کو قوی اور مضبوط کرنے کے لیے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس اثر کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا ابو خلدة قال سألت ابا العالیة عن رجل اصابته جنابۃ۔ حضرت ابو خلدہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو العالیہ رحمہ اللہ سے پوچھا ایک ایسے آدمی کے بارے میں اصابته جنابۃ، جسے جنابت پیش آ گئی ہو، وہ جنب ہو گیا ہو، ولیس عنده ماء، یہ رجل سے حال ہے، اس حال میں کہ اس کے پاس ماء مطلق نہ ہو، ولیس عنده ماء مطلق، اب ماء مطلق نہیں ہے، جنابت اس کو لاحق آ گئی ہے، جنابت اس کو پیش آ گئی ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ وعنده نبیذ، ماء مطلق نہیں ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ نبیذ ہے، ماء مطلق نہیں ہے۔ ایغتسل به، میں نے پوچھا، یہ اصل سوال یہ ہے، میں نے پوچھا کہ آیا وہ اس نبیذ سے غسل کر سکتا ہے؟ قال لا، تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ کس نے جواب دیا؟ ابو العالیہ رحمہ اللہ نے جواب دیا۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ نبیذ کے پانی کے ساتھ وہ غسل نہیں کر سکتا۔ تو غسل تو ہم بھی مانتے ہیں کہ غسل نہیں کر سکتا، غسل تو ہم بھی مانتے ہیں کہ غسل کے عدم جواز میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ تمام ائمہ کے نزدیک جو وضو بالنبیذ کے جواز کے قائل ہیں، وہ بھی اغتسال بالنبیذ کے عدم جواز، وہ بھی اغتسال بالنبیذ کے قائل نہیں ہے بلکہ عدم جواز کے قائل ہیں۔ تو اس اثر سے وضو بالنبیذ کے عدم جواز کو تقویت دینا یہ کوئی ایسی مضبوط بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس اثر کو تو ہم بھی مانتے ہیں، اغتسال کے عدم جواز کے قائل ہم ہیں، لہٰذا عدم جواز الوضوء بالنبیذ کی تقویت کے لیے اس اثر کو پیش کرنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ٹھیک ہے، چلیے۔